عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عابد زبیری صاحب، موڈ ایک نظر آتا ہے جو جے آئی ٹی اور جے آئی ٹی نے تو کہہ دی اعتراف کر لیا ہے عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھ کے. ویسے تو وہ جتنے ویڈیو بیان دیتے رہے، جتنی تقاریر کرتے رہے اس سے پہلے، اس میں وہ ہی واز کنڈیمنگ دیٹ آلسو اور ہی واز ڈسٹنسنگ ہمسیلف آلسو. وہ تو یہ یہاں تک اعتراض آتا رہا چیئرمین تحریک انصاف پہ کہ آپ نے یو ہیو تھرون یور پارٹی انڈر دا بس، کہ جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا آپ نے ان سے ایک ڈسٹنس کا اعلان کر دیا. یہ تنقید ہوتی رہی اور جے آئی ٹی کسی اور نتیجے پہ پہنچ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعتراف ہی کر لیا ہے چیئرمین تحریک انصاف نے. ویلیو کیا ہے جے آئی ٹی رپورٹ کی ان آئیز آف لا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات ہے جے آئی ٹی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ جو بھی رپورٹ ہوتی ہے اٹ ہیز ٹو اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن. یہ کورٹ میں ایک رپورٹ کے طور پہ بھی پیش کی جاتی ہے، اس پہ جرا ہوتی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک یہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کہ اس آدمی نے. اور ویسے بھی اعتراف ان کے سامنے کس چیز کا ہوتا ہے کہ اعترافی بیان بھی جو لکھا جاتا ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. 164 کا بیان اسے کہتے ہیں. جی چل رہا ہے کورٹ کے اندر اس کی کوئی کسی قسم کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ایک میں پہلے یہ ورڈ تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے لیکن میں کہتا ہوں موڈ نظر آتا ہے، ایک سمت کہہ لیجیے، ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ یہ چاہ کیا رہی ہے ریاست. جس طرح سے افسران کے رویے سامنے آ رہے ہیں، ڈی سی، ایس پیز، ایس ایس پیز، آئی جیز، بیوروکریسی پوری، وہ ایک موڈ بار شو کر رہی ہے کہ یہ ابھی پیچھے وی ہیو ٹو گو آفٹر پی ٹی آئی. مجھ سے پوچھیں آپ؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. جی دیکھیں، وہ تو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. تو نیچرلی وہ رپورٹ بھی آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو پکڑا جاتا تھا، ایون پیپلز پارٹی وغیرہ کی، ان کے لیے ان کے اوپر بھی جے آئی ٹیز بنتی تھیں. آپ کو یاد ہے ان جے آئی ٹیز کا کیا بنا؟ آج تک وہ کوئی کیس ان کا کہیں کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچا، کیس ختم ہو گئے کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بیسس پہ کسی کی کوئی کنوکشن نہیں ہوتی. اچھا، یہ عابد زبیری صاحب ٹھیک ہے کنوکشن نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک آپ کو یاد ہے اسلام آباد کی ایک کورٹ نے، سیشنز کورٹ نے 2 کیسز اسلام آباد میں جو جلاؤ گھیراؤ کے درج تھے ان میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان when he was in custody وہ وہاں سے کیسے پلاننگ کر سکتے ہیں. تو باقی دیکھیں یہاں پہ ایک کورٹ کا نظریہ یہ ہے اور وہ لاجیکل ہے، اٹس اونلی لاجیکل ٹو کنسیڈر کہ بھائی ایک بندہ کسٹڈی کے اندر کس طرح سے پلاننگ کر سکتا ہے ساری. باقی اور جگہ جو چل رہی ہیں وہاں پہ معاملات مختلف چل رہے ہیں، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی دیکھیں وہ تو جو بھی ہوتا ہے پروسیکیوشن، دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں جو برڈن ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے پروسیکیوشن پہ. ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جرم کیا ہے، کہ اس نے جرم کیا، وہ ایکشن بھی اس نے کیا اور اس کی گلٹی مائنڈ بھی تھا، کہ مطلب اس نے پلاننگ کی اس کے ساتھ کیا. یہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب جا کے کریں گے اپنے نیچرلی وہ اپنی شہادتیں لے کے آئیں گے کورٹ کے اندر. ان شہادتوں پہ جرا ہوگی، اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو پھر جرم ثابت ہوتا ہے. جرم ثابت کرنا جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے، کہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے جس آدمی کو جس کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا شہادتیں لے کے آتے ہیں ان کے خلاف، انویسٹیگیشن کیا کی، کون ان کی شہادتیں ہیں، وہ آگے کیا بیان دیتے ہیں اور اس پہ کیا جرا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ٹرائل ہوگا تو اس وقت چلے گی. اور بیل کی اسٹیج پہ تو آپ کو پتا ایویڈنس دیکھی نہیں جاتی، وہ تو پرائمری فیشی ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ جی آدمی نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا فردر انکوائری کا کیس ہوتا ہے تو اس پہ بیل مل جاتی ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جس طرح سے جی آئی ٹی بن گئی، اس کی رپورٹ آ گئی. کرمنل لا میں اس جے آئی ٹی رپورٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا، وہی شیر افضل مروت صاحب جو عابد زبیری صاحب بات کر رہے ہیں کہ انوسنٹ ٹل پروون، وہ تو ثابت کرنا ہے، ابھی پروسیکیوشن کا کام ہوگا کہ اس میں جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے خلاف ثبوت وہ کیا لے کے آتے ہیں اور پھر ایک پورا وہ پروسیس چلے گا. لیکن ایک چیز ہم نے اور دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات، میں تو اس کو 9 مئی سے جڑا ہوئی معاملہ ایک حساب سے سمجھتا ہوں، جو جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے کا کیس ہے، وہ کیس آپ ذرا دیکھ لیجئے. اس کے اندر کچھ نامعلوم افراد ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے نامعلوم افراد کی شک کے اندر. بڑی براڈ اور وائڈ اس کی ایک سکوپ میں کہوں گا کہ وہ جس کو مرضی چاہیں راؤنڈ اپ کر لیں. وہ کل کو شیر افضل مروت صاحب کو اٹھا کے لے جائیں، وہ کل محمد اکبر باجوہ کو اٹھا کے لے جائیں گے، تم بھی نامعلوم افراد کے اندر ہو، چلو آؤ آ کے یہاں پہ تفتیش کرنی ہے جی تم سے. اور پھر عدالت آگے ریمانڈ دے بھی دے جو پرویز الہی کے کیس کے اندر ہوا ہے. سو دس ول ریمین ٹو بی اے ٹول مروت صاحب، کہ مطلب جس کو آپ نے ٹائٹن اپ کرنا ہے اس کو نامعلوم افراد کے زمرے میں ڈال کے راؤنڈ اپ کر لیں. جی، نامعلوم افراد
کے زمرے میں بھی کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے جس بونڈے طریقے سے انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اس میں امپلیکیٹ کیا، اس روز وہ لاہور میں تھے، 6 ماہ کے بعد اچانک آپ کو الہام ہو جاتا ہے، اسی روز جب آپ کو ان کی گرفتاری کسی نہ کسی صورت میں کرنی ہے، اور پھر زیادتی یہ ہوتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ 2 روز کا ریمانڈ دیتی ہے۔ جس جج صاحب نے ریمانڈ دیا ہے اس سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی۔ یہ کیس جو ہے جس طریقے سے یہ نامعلوم افراد کے زمرے میں اسلام آباد پولیس نے بڑے پیسے سمیٹے، یہاں جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی وہاں نامعلوم افراد جو ہیں لوگوں کو پکڑ کے بٹھاتے تھے، بتا لیتے تھے آپ کا نام ڈالتے ہیں، جس نے پیسے دیے ان کو چھوڑ دیا، تو یہ ابیوز ہوا ہے۔ اور قانون میں ایسے امپلیکیشن یا کسی طرح کسی کو اس طریقے سے ملوث کرنا کہ جی آپ کو نامعلوم ہیں اور مستغیث یا مخبر نے اطلاع دی ہے، جس طرح پرویز الہی کی اس میں واحد گواہ جو ہے وہ مخبر ہے، اور مخبر جو ہے کبھی عدالت میں نہیں آتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ قانون کے سیکشن 63 سی آر پی سی کے تحت یہ پہلی پیشی پہ جو ہے بہت سارے ملزمان اسی کیس میں ڈسچارج ہو چکے ہیں، تو ایف آئی آر نمبر 3 میں، تو بیسیکلی اس کو ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آئین یہ کہتے اور اس کو تقویت ملتی ہے سپریم کورٹ کے بہت ساری فیصلوں سے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ Nobody can be forced to be a witness against himself۔ چیئرمین پی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے خلاف بیان دیا، اب سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گواہ اس امر کی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے میرے سامنے تفتیش کے دوران یہ اقرار کیا کہ جی میں یہ جرم مانتا ہوں، یہ لکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس کے لکھے جانے کو توہین عدالت قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جس جی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ملزم قرار دیا ہے، اور وہ جی آئی ٹی نو ایویڈنس پہ بات کھڑی ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ تمام مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی مقدمے ہیں اس میں ان پہ جو چارج یا رول ہیں وہ ایپیٹر کا ہے، ایپیٹمنٹ کا ہے، جو دفعہ 109 جو ہے تعزیرات پاکستان کے تحت یہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف استعمال ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان میں نہ ان سے پہلے اور ان کے بعد استعمال ہوا ہے۔ ایک سن 1987 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس دفعے کو غیر اسلامی ڈکلیئر کیا، بعد میں انہوں نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی اور 109 کو دوبارہ جو ہے تعزیر میں لے آئے۔ 109 میں جو بھی شخص یا اشخاص ملوث ہوتے ہیں عموماً جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ ضمانت کے سٹیج پہ اس جرم کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس کو دیکھتی ہیں، اور چیئرمین کوئی ایسی شہادت اب کسی کیس میں نہیں آئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ صرف ایک جج صاحب کو خیال آیا ہے، وہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی بار بار حکم عدولی ہوتی ہم دیکھتے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نہیں انہوں نے کیا، اب کسی کو انہوں نے توہین عدالت میں نہیں بلایا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ، لیکن فواد چودھری کا معاملہ اس میں سامنے ہے، ایون پرویز الہی صاحب کا معاملہ اس میں سامنے ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جناب آپ ان کو کسی بھی گرفتار نہیں کریں گے قانون کے تحت، کسی کوئی ایجنسی ان کو گرفتار نہیں کرے گی، حتیٰ کہ نظر بندی کے کسی قانون کے تحت ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود لاہور سے گرفتار کر لیا گیا، کسی کو اس میں مورد الزام ٹھہرایا نہیں گیا۔ اب جو معاملہ نا وہ تھوڑا سا سنگین ہوا ہے، اور وہ ہے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار والا جو معاملہ، لیکن خاص طور پہ شہریار آفریدی والا، اس میں ان کے خلاف، شہریار آفریدی کے خلاف مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس کی اگر میں بات کروں گا ایک بریک کے بعد آ کے، تو وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے فیصلے کے اندر، مطلب جو ان کے فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوگی ان کو دفاع کا موقع آئے گا۔